موبائل کا وہ غلام کے نام سے وہ آج سے آپ کے درمیان موجود ہے. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ہم آپ کو خوشی سے برکت دیں. Praise God. میں معذرت خواہ رہوں گا. بچ بیٹھتے. معذرت خواہ رہوں گا اس بات میں کہ تھوڑی کھانسی رہے. پورا آلموسٹ ہفتہ ہی اسی سچویشن اسی طرح سے طبیعت جو وائرل سا انفیکشن ہے اس میں گزر رہا ہے. خدا ان کا شکر ہو کہ نہ ہم تھکتے ہیں نہ ہم رکتے ہیں نہ ہم اکتے ہیں. آمین. مشن انجیل یہ کام ہے جسے ہم تن دہی سے کرتے چلے جائیں. آمین. تو آج جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے آج ہم ایک سوال کے جواب کی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہے why most believers fail to follow the word of God. کیوں زیادہ تر ایماندار میں جان بوجھ کے اندر بیٹھے تھوڑا سا والیوم وہ کہہ رہے ہیں ہماری آواز میں. ہاں جی اب آئی تو بتا دوں مجھے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت آئی ہے گزارا ہے یا پھر یہ شیشہ کھول دیں پہلے آواز جائرہ کی سائڈ سے شیشہ ادھر کو جائے گا. چلے اب میرا خیال ہے تھوڑا بہتر ہو جائے گا. ان کو ہوا آئے گی اور ان کو آواز آئے گی. چلے دونوں کا فائدہ. اوکے تو میں کہہ رہا تھا جان بوجھ کر میں نے اس میں لفظ ایماندار یوز کیا کیونکہ ہم ایماندار ہوتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہر روز ناکام ہو رہے ہیں خدا کے کلام کو فالو کر رہے ہیں یا اس کو اوبے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ اوبیڈینس اس کو میوٹ کر لیتے ہیں. وہ اوبیڈینس جو ہمیں درکار ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. تو آج صبح ہم اس کو سیکھنے کی اسٹرگل کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور باقی سے درخواست رہے گی کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے لیڈ کرے کہ ہم کس طرح سے خدا کو فالو کر سکتے ہیں یا کلام کو فالو کر سکتے ہیں. تو صرف 2 آیات ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے نکلیں گے. زبور 119 اور اس کی پہلی 4 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. زبور 119 اور اس کی پہلی 4 آیات. یہاں پر یہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں. ان سے ناراضگی کیا لفظ لکھا ہے ذرا پڑھیں اس کو نہیں ہوتی. دھیان سے کہتا ہے اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں. ان سے ناراضگی نہیں ہوتی. وہ اس کی راہوں پر چلتے ہیں. تو نے اپنے قوانین دیے ہیں تاکہ ہم دل لگا کر ان کو مانے. آمین. اگر آپ ہر صبح اٹھ کر ان 4 آیات کو پڑھنا شروع کریں ان کے اوپر میڈیٹیٹ کریں غور و خوض کریں کچھ وقت ان کے اوپر گزاریں تو میرا ایمان ہے کہ کافی کچھ آپ کی زندگی میں بہتر ہو جائے. کہتے ہیں مبارک ہے وہ blessed are those وہ مبارک ہے وہ blessful
آپ کہتے ہیں خدا مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، کہاں سے، کیسے؟ تو برکت کا پہلا سٹیپ ہے وہ کامل رفتار. کامل رفتار مینس وہ اپنی راہ میں، اپنی ڈائریکشن کے اندر بالکل صحیح جا رہے ہیں، خدا کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم خدا کے قوانین پر، اس کے کلام پر عمل نہیں کر رہے، بھول جائیں کہ ہم پابند کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو اس کی شہادتوں پر کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے تابع ہیں. اگر آپ یہ ہیں تو آگے لکھا ہے ان سے وہ خدا کے کلام کو ماننے میں ناکام نہیں ہوں گے، ان سے ناراضگی نہیں. آج ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ کیوں میں بولیں، کیوں میں یعنی اپنے لیے آپ نے بولا کیوں میں خدا کے کلام کو ماننے میں ناکام ہو جاتا ہوں. کوشچن کریں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ آیت پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے نکلتے ہیں. اور یہ آج کی صبح کی کلیدی آیت ہماری رہے گی، ٹھیک ہے؟ 3 ورڈز کی ہے، استثنا اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. استثنا 11:1. ہاں جی، لکھا ہے سو تو خداوند، ہاں جی سب مل کر پڑھیں گے. سو سامنے نکلا ہوا ہے، آپ نہ بھی نکالیں گے تو آپ کو آسانی سے پڑھا جائے. تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر عمل کرنا. ہاللیلویہ. ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں گے، ہم دعا کریں گے. ہاللیلویہ. حضور پاک یسوع کے نام سے ہم تیرے حضور ہیں اور پاک روح پیارے معتبر استاد، آج صبح ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں دین دکھائے، ہمیں گائیڈ دکھائے، ہمیں سکھا، ہمیں ترتیب دے. اور آج کا کلام یسوع کے نام سے میری زندگی کے لیے، تاکہ میں اور کامل رفتار سے ایک شریعت پر عمل کر سکوں، میں اور مستعد روح کے ساتھ اپنے جسم کو قابو کر کے تیرے کلام کے تابع کر سکوں. اور یہی برکت، یہی فضل میں اپنی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں مانگتا ہوں، یسوع کے نام میں ان کی زندگیوں میں کام کر. اور آج تیرا کلام درخت کے کنارے، جھاڑیوں میں یا پتھریلی زمین پر نہیں گرے، بلکہ یہ زندگیاں، یہ دل، یہ باطن آج ذخیر ہو جائیں پاک روح تیرے فضل سے، اور تیرا پانی ان کو سینچے. اور جب یہ بیج ان کے اوپر گرتا ہے، یسوع کے نام سے یہ تناور درخت کو 100 گنا بڑھ رہا ہے. اور آج کے بعد ہم تیرے کلام کی تابعداری کرنا شروع کریں. یسوع کے نام پہ ایسا کر. سب کہیے خدا پاک روح میری رہنمائی کر، مجھے ترتیب دے، مجھے سکھا، مجھے کامل رفتار دے، مجھے مستعد روح دے، میری آنکھوں کو درست سمت دے، میرے کانوں کو وہ حس بخش جو روح القدس کو سنے. سو میرے بدن کو پاک ٹھہرا اور میرا دل گوشتین کر دے. مجھے چھو دے تاکہ میں تیرے معیار کو چھو پاؤں. یسوع کے نام میں آمین، آمین. پریز دی لارڈ. ہوتا یہ ہے اصل میں ہم ہر روز کہیں نہ کہیں اپنی حرکتوں میں، اپنے مسئلوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر پا رہے جو ہونے چاہیے. گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں،
ہماری زبان غلط لفظ کہتی ہے، ہماری آنکھیں غلط سمت میں چلی جاتی ہیں، اٹریکشنز اور ہیں. یہ ساری باتیں میرے اندر موجود ہیں اور میں اسٹرگل کر رہا ہوں جسم اور روح کے مابین ایک جنگ کے اندر، ایک بڑی زبردست سی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور میں 24 گھنٹے اس کے اندر لگا ہوا ہوں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں روح کی نہیں سنتا، میں اپنے بدن کی مان لیتا ہوں، ہے نا؟ پرابلمز ہیں یہ والی، ہو رہی ہے ان سے. جب میں اس کے اوپر میڈیٹیٹ کر رہا تھا، جب میں اس کے اوپر سوچ رہا تھا کہ کیوں ہم ناکام ہو رہے ہیں، کیوں ہم سے غلطی سرزد ہو رہی ہے، تو جو ایک آسان سا حل میرے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم محض کچھ وقت نکالیں اور سوچ وچار کریں اپنے فیلئرز کے تعلق سے کہ کیوں ہم سے ہو رہا ہے، تو اس کا جواب میری بجائے آپ کے پاس اپنا جواب موجود ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کوشش کیجیے گا کہ جب آپ اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ اپنے اندر سے اپنا جواب تلاش کریں. اب جو میں اس کو سمجھ پایا یا پاکرو نے جس ڈائریکشن میں میری رہنمائی کی وہ یہ ہے، مشکل یہ نہیں ہے، مسئلہ یا پرابلم یہاں نہیں ہے what you do، کیا آپ کر رہے ہیں. سیکنڈ لفظ جو ہے وہ آپ کو اس میں کلیئر کرے گا. میٹر یہ ہے what you want to do. ہاں جی، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں یا چاہ رہے ہیں. اب میرے ان دونوں جملوں میں سارے میرے ساتھ ہیں، آواز سب کی ہونی چاہیے، سارے ساتھ ہیں، اوکے. تو مجھے ان دونوں جملوں میں سے فرق، ڈفرنس بتائیے گا، کہاں ڈفرنس کہاں پہ آ رہا ہے. واٹ ٹو ڈو، واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، فرق کہاں پر ہے؟ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، فرق کہاں پہ؟ ہاں جی بولے. چاہنا. تو کوشچن کیا ہے ہمارا آج کا، یعنی کس بات کے اوپر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں؟ میں کیوں خدا کے کلام کی کلی پیروی کرنے سے ناکام ہو جاتا ہوں؟ تو پرابلم کدھر پنہا ہے؟ میری چاہتیں مجھے خدا کے کلام سے ادھر ادھر کر دیتی ہیں. میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میری چاہت نے گڑبڑ کر دی ہوئی ہے، اور چونکہ میری چاہت اس میں پنہا نہیں ہے، میں کہا داؤد جڑا کہا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ دیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جو ہماری پہلی آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی تھی، زبور 119 اور اس کی پہلی 4 آیات میں چوتھی تیسری آیت ہے آلموسٹ، وہاں پر یہی ہم نے پڑھا کہ جب ہم خدا کے کلام اور اس کی شہادتوں کی طرف بڑھیں گے تو پھر ہم سے ناراضگی نہیں ہوگی نہیں. سو ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم مذہبی پریکٹسز کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں. ہم کر کے رہے ہیں what we are doing، ہم مذہبی پریکٹسز کر رہے ہیں، چرچ آتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، جو کچھ توفیق کو جو بھی دے رہے ہیں،
گلاں بھی خدا دیاں کرنے جتھے بہ گئے اتنے اسی خدا نے بھی شیئر کر لیتا ہے. یعنی ہم کہیں نہ کہیں کسی کیپیسٹی میں مشن انجیل بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کا مستقبل بنا لیں. ہم چاہتے ہیں ہم دوسروں کے اوپر اپنا روب دبدبا قائم کر کے رکھیں. میں نے کئیوں کو سنا جب ان کو کہا گیا بھاجی تسی اپنی زبان کا استعمال غلط کر جاتے ہو. کہتے ہیں یار میری جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں جی میری جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں اس طرح سے نہیں بولوں گا تو ایک کام نہیں کرتے. یہ جتنے امپلائیز میرے انڈر ہیں پھر ان کو کنٹرول نہیں ہو سکتا. آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ آپ کی زبان کی غلطی ہے لیکن آسمان کی ریکوائرمنٹ تیری زبان کی پاکیزگی ہے. انتخاب کر کرنا کیا ہے اور کرنا کیا چاہ رہے ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ سو ہم پریکٹسز کر رہے ہیں اور کرنا ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم یہ بھی گین کریں ہم وہ بھی حاصل کر لیں ہم اس کو بھی پکڑ لیں. ہم جہاں وہ کسی نے کہا نا کہ جدہ واسط نہیں نہ چلتا وہ دراصل شریف ہے. تو جدہ ہاتھ پہ جاتا ہے وہ نہیں چڑھتا. لیکن خدا کے کلام کے مطابق ہمیں اس بات پہ آنا ہے کہ جب میرا ہاتھ پڑ رہا ہے میں یہ سوچوں کہ کیا یہ خدا کو جلال دینے کی بات ہے یا نہیں ہے. جب میں سن رہا ہوں تو میں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لوں کیا یہ خدا کی مرضی یا خدا کی چاہت ہے یا میں اپنی خوشی پوری کر رہا ہوں. تو یہاں دو باتیں نکل کر آتی ہیں. پہلی تو میں نے یہ کہہ دی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں ان میں فرق ہے. واٹ ٹو ڈو کیا کروں اور واٹ یو وانٹ ٹو ڈو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے لیکن ایک اور چیز اس کے اندر موجود ہے. تیسری چیز یا اس کو دوسری کے ساتھ میں دوسری حصے میں رکھوں گا وہ یہ ہے ایک میری چاہت ہے بولیں اور ایک خدا کی چاہت ہے. اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں لکھ لیں. آپ سے غلطی سرزد نہیں ہوگی اگر آپ آلویز خدا کی چاہت کو پریورٹی دیں گے. ہوگا ہی نہیں کہ آپ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے. ہوگا ہی نہیں آپ کے قدم غلط چلے جائیں. ہوگا ہی نہیں کہ آپ کسی چیز کو غلط چھو لیں. جب آپ خدا کی مرضی کو اولین ترجیح دیں گے. میرے عزیزوں بات کو یاد رکھیے گا. آپ پہنچتے ہیں یہ دیکھیں آپ جا رہے ہیں آپ خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایک لمحہ آتا ہے کہ آپ اٹریکشن میں پھنستے ہیں اور آپ ہلکا سا ادھر ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ کا پیٹرن چینج ہوگا جیسے ہی آپ کی ڈائریکشن چینج ہوگی تو سمجھیں کہ آپ کیا ہوئے ہیں. ہاں جی کوئی بولو سمجھ آ رہی میری بات نہیں گا سمجھ. ٹرین جا رہی ہے تو ہلکی سی اگر ادھر کو اتر جائے تو ہاں جی وہ کوئی تے بولو ہاں تمہیں بھی کھانے لگی سارے سکتا سا ہے ایک عجیب سا. ہاں بولنا نہیں پتا لگنا ہے نا. میں گوبیاں کلام تھوڑا سنا رہے ہیں. وہ کہنا بندے ہوں میرے گوبی ہوتی ہے لطیفہ سنا ہوگا. تو میں بندوں کے ساتھ بات کر کہ اپنے گلتیاں دے وچ گواچ کے بھی ہو رہا وہ بھی ہو رہا ہے نا. بولنے پلیز نہیں تو پھر میں نام لے کے بلوانا شروع کروں گا پھر بھی فصل ہو گیا ہے کی ہو رہا ہے. تو ٹرین جا رہی ہے اور ہلکی سی ڈرائیور صاحب کو دل کیا ادھر کو اتار لوں تو کیا ہوگا نقصان ہوگا. تو ٹرین ڈرائیور کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ جو اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کرے
اور جو اس کو احکام آ رہے ہیں وہ اس کے مطابق اپنی ٹرین چلائے. نہیں تو جتنے ہلکی جی بھی 1 انچ بھی ادھر ہوئی تو ساری کی ساری ٹرین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. ہو جائے گی. ہماری لائف اسی طرح سے ہم جا رہے ہیں, ہم 80% 90% ہم فرما برداری کلام کی کر رہے ہیں, لیکن بعض اوقات کہتے ہیں اپنا دل بھی کرتا ہے نا تھوڑا جہا, میری چاہت بھی تو ہے. تو وہ جب آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تباہی. کیا کرتے ہیں؟ تباہی آ جاتی, پٹری سے اتر جاتے ہیں. اور پٹری سے اترنے کا مطلب ہے تباہی, ختم ہو جائے گا سارا. سو میرے عزیزو, ایک ہے خدا کی چاہت, ایک ہے میری چاہت. ایک God's will ہے اور ایک میری will ہے. میں کیا کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اب میری چاہت جو ہے یہ کہاں سے, کن چیزوں سے آتی ہے؟ بیسیکلی یہ لرننگ سے, آبزرویشن سے چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. جو کچھ آپ دنیا سے سیکھ رہے ہیں, یار ہم نے فلانا کام کیتا ہے تیرا سے دیکھو کتنے چلا گیا ہے نا. تو ہم وہ لرن کیا, ہم نے آبزرو کیا, اچھا یہ کام ہوگا, اس کو اس طرح سے ادھر کرنا ادھر کرنا ہے, چلاکیاں شماریاں تو کدھر سے کدھر گئے. اور ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے شاید دنیا حاصل کر لی. لیکن دوسری سائڈ پر ہمیں ایک اور آبزرویشن کی اور لرننگ کی ضرورت ہے, اور وہ ہے خدا کی چاہت, خدا کا کلام. اور جب آپ اس میں سے لرن کریں گے, اس کے اندر ڈیپ رہیں گے, اس کے اندر ڈوبے رہیں گے, تو پھر آپ وہ لرن کریں گے جو خدا کہہ رہا ہے. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے ڈھونڈو تم آسمان کی بادشاہی اور راست بازی, تو دنیا کی ساری ہی چیزیں تمہیں مل جائیں گی. واہ. تو اب میں کیا کروں گا؟ میں اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کروں گا. میرے سے ہوگا نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. اب جب میں ادھر منہ کرتا ہوں تو میری ڈائریکشن ویسے ہی چینج نہیں ہوتی, کیونکہ سامنے بیوی بیٹھی ہے. تو اگر سامنے بیوی بھی بیٹھی ہو پھر بھی آپ کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی. لیکن اگر بیوی میری بیوی کی طرح کی ہو, اگر آپ کی پتنی آپ کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہے تو پھر آپ کو اس کو پیچھے لگا لے گی. ہم شراب ساواز کیا جن کا مجھے نہیں پتا ہے کیوں بھی سنا ہے گی آج نہیں. ہاں بیٹی Praise the Lord. میرا میٹر سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ہاں جی. زبور 119 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت دیکھیں. زبور 119 11 12 جلدی کیا کریں. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف, اے خداوند تو مبارک ہے, مجھے اپنے آئین سکھا. کیا آپ چاہتے ہیں آپ بڑھاپے میں بھی پرومند کیے جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی امید میں موجود ہوں کہ جیسے ہی آپ اس زندگی اس بدن سے نکلیں گے آپ خدا کے پاس موجود ہوں؟ کیا آپ ہر لمحے خدا کی قربت, اس کے احساس کو فیل کرنا چاہتے ہیں؟ پلیز میرے والے دھیان رکھو, ہے نا. اگر آپ چاہتے ہیں ایک پازیٹیو اسپرٹ آپ کے اندر رہے, اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنی ہیومن بینگ کو اپنی اسپرچل بینگ سے, اپنی روحانی انسان سے, دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو سکھاتا ہوں اس بات کو, یہ انیس 2 حصوں میں یہاں پر موجود ہے, بیسک 2 حصوں میں. ایک یہ بدن ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے. یہ اصل انسان, اصل انیس اسپرچل بینگ ہے, وہ روح ہے. اور جو اس کے اندر ہے اس نے ہمیشہ, لفظ بول رہا ہوں, ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. یہ خاکی ہے, فانی ہے, چند روزہ ہے, کسی بھی لمحے اس کو چھوڑ سکتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم اسٹرگل کیا کر رہے ہیں؟ ہم
فائٹ کر رہے ہیں، ہم ایک جنگ کی حالت میں ہیں اپنے باطن میں، اور جو اندر ہمارا اسپرٹ بینگ ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے، روح خداوند کی روح کی طرف تلاش کرتی ہے۔ بدن اس کی اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشیں ہیں، کیونکہ آنکھیں ہیں، یہ جب دیکھیں گی یہ ایک دم سے ٹریکٹ ہوں گے، دل کی اپنی خواہشیں ہیں، کام کچھ مزہ سننا چاہتے ہیں، زبان کچھ کہنے کی تیاری کرتی ہے، اور اس سارے کے اندر ہم جو کچھ کھوتے ہیں وہ ہے ہم اپنی اسپرٹ کو مس کرتے ہیں، اور ہم اس کو ہمیشہ شکست دے دیتے ہیں۔ اور ہونا کیا ہے؟ ریزلٹس کیا آنے ہیں؟ پلیز ریزلٹس یہ آنے ہیں، جتنے باڈی انو چھٹے گی تب اس اسپرٹ کی ججمنٹ ہوگی، اور پھر فیصلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، لیکن رہنا کہاں ہے؟ اور اس ڈیسیجن میں بہت سال نہیں لگیں گے، آنن فانن یہ ڈیسیجن ہوگا۔ آپ کو لازر کی وہ کہانی یاد ہوگی، امیر آدمی اور لازر کی، جب وہ مرا تو وہ ایک دم سے باپ ابراہیم کی گود میں، جب امیر آدمی مرا تو وہ جہنم میں عذاب کے اندر مبتلا پایا گیا۔ اب رہنا ہمیشہ ہے، تڑپ دیکھیں وہاں پر، شدت دیکھیں وہاں پر، ایک انگلی کے سرے کو کتنا پانی لگ سکتا ہے، کتنا پانی ہے۔ کیا آج اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور کوئی وہ انگلی کا سرا لے کر بھگو کر ڈپ کر کے آپ کے پاس لے جائے، وہ آپ کی میرا خیال ہے زبان بھی شاید تر نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنے پانی کے لیے بھی وہاں پر تڑپ رہا ہے، تو اس کو بھیجیے صرف اتنا پانی مجھے دے دے، وہ بھی میرے لیے راحت کا باعث ہو جائے۔ لیکن اب اس کو کتنی دیر وہاں رہنا ہے؟ نہ مہینہ، نہ سال، نہ کوئی اور واپسی کی امید، ہمیشہ کے لیے۔ میرے عزیزو، ہم چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنی ابدیت کے اوپر کمپرومائز کر جاتے ہیں، ہم وہ لوز کر رہے ہیں، ہم وہ کھو رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے، جس میں سدا رہنا ہے، جو ہمارا ریوارڈ ہو سکتا ہے۔ ہم چند دن، یہ زندگی، اس کی لذتیں وقتی ہیں، چند روزہ ہے، ختم ہو جائیں گے۔ ڈیسیژن اس باڈی کے اندر ہونا ہے، فیصلہ اس جسم کے اندر ہونا ہے۔ یہ بدن ہمیں اس لیے نہیں دیا گیا اپنے دل کی راہوں پر چل، اپنے جی کو بہلا، جو دل کرتا ہے کرتا پھر نہیں، ہمیں خدا کے خاتموں کی طرح ان کی کریکٹرز کو فوکس کر۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرانا بائبل کے اندر پرانا عہد نامہ صرف سٹوریز بک ہے؟ کرداروں کو بیان کیا گیا کہ کون تھا، کیسے تھا، کیا تھا؟ نہیں، بیان کیا گیا ہے کہ ان ایمان کے ہیروز نے کس طرح سے مقابلہ کیا ہے۔ تو کیا داؤد کے پاس چیلنجز نہیں تھے؟ ہم کہتے ہیں بھائی جی بس کام چ بڑے مصروف ہوئی دے تے دعا لئی ٹائم نہیں بچتا۔ ذرا داؤد کی لائف کو انالیسس کریں، پوری زندگی جنگ کا سامنا، پوری زندگی اس نے جنگ کے لیے گزاری۔ گھر کے اندر خطرے ہیں، باہر خطرے، پہلے پیو نے بھیڈاں تے لاتا، بھراواں نوں اچھی جگہ بھیجتا، پھر بھائی خلاف ہے، پھر ساؤل پیچھے چڑھ گیا، اگر سلطنت ملی تو اپنے بیٹے ہی بغاوت کے اوپر آ گئے، بڑھاپے کے اندر بھی چین نہیں مل رہا، ساری زندگی اس نے بھاگم بھاگ، جنگ، فائٹ اس کے اندر گزاری ہے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ کلام کے ایک بڑے حصے کو تحریر کر پایا۔ اس نے باکمال زبور لکھے، اس نے خدا کی محبت کی شہادت دی، اس نے اپنے بیٹوں کی زندگی، بالخصوص سلیمان کی زندگی کے اندر خدا کی محبت کو امپارٹ کیا۔
اور اس کی حکومت مسیح کی طرز کی حکومت مانی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی بھی تھا اور بادشاہ بھی موجود تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن کو لڑتا ہوگا، رات کو اپنے خیمہ میں خدا کے حضور گروزانی کرتا ہوگا۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہم سے کئی گنا زیادہ مصروف تھا داؤد، لیکن وہ کہتا ہے ہوا یہ کامیابی یہاں سے ملی، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ لیکن ڈسٹریکشن تو اس کے اندر بھی آ گئی نا۔ کب آئی پلیز؟ ہاں، جتن وہ چھت تے ویلا سی، ہیلو، جتن او ویلا سی، جتن اودیاں اکھاں خدا دی قدرت نو دیکھن تے سمجھن تو ادھر ہوئی، پھر اس کی آنکھوں نے کچھ اور دیکھا اور وہ پھنس گیا، وہ گر گیا۔ جب آپ اپنی جاب پر نہیں ہیں، اب آپ کے پاس کرنے کے لیے ایک اور خوبصورت کام ہے، اور وہ ہے خدا کے کلام کے اندر گم رہنا۔ آپ کی آنکھیں 24 گھنٹے ہر لمحے خدا کے اوپر لگی رہیں۔ اگر خدا نے آپ کو غیر زبان کا یہ گفٹ دیا ہے، آپ 24 گھنٹے چلتے پھرتے اس کو بولیں، کہیں، کیونکہ روح خدا کی روح کے ساتھ مل کر باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس میں رہیں گے، اس عالم میں رہیں گے، یقین کیجئے غلطیوں کے چانسز زیرو ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو وہ کہتا ہے اس سے ناراضگی نہیں ہوتی، وہ سچ کہتا ہے کیونکہ وہ کلام میں محف رہتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ باہر سے پلیز بچوں کے شور بہت زیادہ ہے، ایک جنریٹر کا شور ہے اور ایک حسینہ کا شور ہے، ان دونوں کو چپ کروائیں۔ دو تین اور ریفرنسز پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنی کلوزنگ کی طرف چلیں گے۔ رومیو اس کا 7واں باب اور اس کی 23ویں سے 25ویں آیت۔ جب ہم دیکھتے ہیں پالوس نئے عہد نامے کا مفسر، اتنا بڑا پورشن، 14 خطوط ایک ہی شخص کے، اور مسیح کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم بار بار زیادہ تر کوٹیشنز آئیں گی، ہم کہیں گے پالوس نے فلاں خط میں یہ کہا ہے۔ بڑا کام، غیر قوموں کو مسیح کے پاس لے آنے والا، ابتدائی چرچز میں میجر کنٹریبیوشن اس شخص کا، جیسے کہا ہوئے ہوتے خدا دے لوگ سنگا، خدا دا کرم فضل سی انہوں نے پڑھیں ذرا پال کیا کہتا ہے مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے۔ ایک شریعت کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ ہیلو، ایک شریعت کیا ہے؟ خدا کا کلام، اور وہ کہاں رہتا ہے؟ ہمارے باطن میں۔ دوسری شریعت پولس کو ایک اور جگہ نظر آئی، وہ کہاں نظر آئی؟ پڑھے اب، وہ یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے مگر مجھے اپنے اعضاء میں، بدن میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے لڑ کر مجھے اس گناہ کی جو اعضاء کی شریعت ہے، وہ کون سی شریعت ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے گناہ کی شریعت۔ اگر آپ اپنی روح کے اندر نہیں رہیں گے، آپ کبھی بھی یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ہاتھ ٹھیک کام کریں گے، آپ کی زبان ٹھیک بولے گی، آپ کا ذہن صحیح سوچے گا۔ اب میں ایک
ایک شدید لڑائی کا سامنا ہے جو ہمارے باطن میں ہے، جس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. پال اس کو سمجھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے رضا کی شریعت مجھے گناہ کی شریعت میں لے جاتی ہے. لڑائی کہتا ہے لڑ کر ایسا ہوتا ہے. اور آگے کیا کہہ رہا ہے 24 میں، ذرا دھیان نہ لو، سنو دا. پال اپنے لیے لفظ یوز کر رہا، اپنے لیے ٹائٹل یوز کرتا ہے. کہتا ہے ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں. کیوں کہہ رہا بلا؟ کیونکہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ پرفیکشن میں نہیں جا پا رہا. لیکن اس میں جو مجھے مزیدار بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی حالت کو ریئلائز کر رہا ہے، وہ اس کے اوپر میڈیٹیٹ کر رہا ہے، وہ اس کو سوچ رہا ہے. تو ہم جو سوچ ہی نہیں رہے، اسی کبھی پرواہ ہی نہیں کی تھی، اسی اپنے آپ کو کی گئی ہے. دسو ہم جنہوں نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی میری زبان کی کیا رہی ہے، کوئی گل نہیں، میں کی جائے گی. میرے کان کی سن رہے ہیں، کوئی گل نہیں، اپنا دعا دے کر کے سونا رات کو. میری جیب میں کیا آ رہا ہے، میں کس کو کیا دے رہا ہوں، میں کن لوگوں کے ساتھ مل رہا ہوں، میں کس طرح کی کمپنی کے اندر رہتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں تو سوچتا بھی نہیں. میرے لیے انف ہے. میں سنڈے کو اٹینڈ کرتا ہوں، میں اپنی جو میرا رائٹ بنتا ہے میں دے دیتا ہوں، میں دعائے عبادات کا بھی بعض اوقات حصہ ہوتا ہوں. That's it. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن پال یہاں سے آگے وہ انتہائی اسٹرگل کے اندر ہے، وہ کشمکش میں ہے. اور جب وہ اپنے بدن کو دیکھتا ہے جو اس کو گناہ کی شریعت کے اندر کھینچ رہا ہے، اور جب وہ اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو شکست خوردہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں. اس موت کے بدن سے، یہ مٹنے والے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ میں تو کنج آزاد ہوں، میں کیسے رہائی پاؤں اس سے؟ کیوں میں اس سے نکل نہیں پا رہا؟ کہ کیا کم وقت مصیبت کے اندر مجھے اس نے کھینچ رکھا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں. غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں. کہتا ہے میرے بدن دے اوتے گناہ راج کر رہے ہیں، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں خدا نے میری انسائٹ کو کلیئر کیا ہے اور میرے باطن میں خدا کا کلام راج کرتا ہے، اور میں اپنے باطن سے اپنے بدن کو شکست دیتا ہوں. یہ وہی پال ہے جو کہتا ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ ہو جاتا ہے. یہ وہی پال ہے جو کہتا ہے ہوں میں مسیح نال مر گیا ہوں، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے. میرے عزیزوں ہمیں خدا کے لوگوں، ان ہیروز کی لائفز کے اوپر اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. غلطیوں 5:17 ہمیں اسٹرگل کرنی ہے اس میں، اور ہمیں اس بدن کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے. دنیا دی کہانی ہے، لمحے کا مسئلہ ہے. اب کلام کتاب دکھاؤ اور اگلے لمحے نہیں ہے. جنگلی گھاس کی مانند ہے، کتنا سنبھال رکھیں گے آپ اس کو؟ میں نے لاسٹ سنڈے بھی آپ کو یہی ایک ٹاپک میں بیسک یہی بات ہوئی تھی ہماری کہ جب ہم ہیومن بینگ یعنی اس انسان کی اور اپنے اسپرچل بینگ کی بات کرتے ہیں، روح کی، تو پھر یہ مٹتا ہے کہ کوئی بھی انہوں نہیں کہتا کہ وہ انیس نو لین آ جائے، نو لے آ جائے، یا فلان کو لے آئے، پھر وہ ایک لمحے میں ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے. باڈی آ گئی، باڈی نو آ گئی، باڈی چکی ہے، پھر باڈی ایکچوئل میں بائی ڈیفالٹ یا فکس ہے کہ بندہ دے بچوں نکل گیا، وہ جو اصل تھا وہ تو گیا. اب کدھر ہے اس کو کون پوچھتا ہے؟ وہ تو خدا کا ڈیسیجن ہے. آج غلطیوں 5:17 کے اندر لکھا کیونکہ جسم کے روح کے خلاف، جسم روح کے خلاف جنگ خواہش کرتا ہے
اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے. ٹھیک ہے؟ تو بیسک یہ اسٹرگل ہے جو، اور اب اسی میں پڑھے 5ویں باب میں، وہ آپ کو جسم کی خواہشیں بھی بتائے گا، روح کے پھل بھی بتائے گا، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلا جائے گا. آپ کا جسم کن چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوگا. دیکھیں میں آج صبح، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ میں کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے کہہ لیں، میں اس کے اوپر اسٹرگل کر رہا ہوں. بھائی عرفان پلیز تھوڑا سا ذرا سارے میری طرف متوجہ ہوں. یہ بند ہونے لگا ہے. بھاگے اچھا چلے. اسٹرگل یہ ہے، بات ہوئی ٹنگنے کی، یہ بات ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ میں اس لذت کے اندر نہیں گیا، میں اس انجوائمنٹ کے اندر نہیں ہوں. میں آپ کے اوپر فوکس کر رہا ہوں، اور یہ بھی کافی دنوں سے میرے اندر بات تھی، کیونکہ میں جو آپ لوگوں کو دیا ہے یا دے رہا ہوں، اب یقین کیجئے بڑی محنت کے ساتھ میں آپ کے لیے آتا ہوں، اور جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں بڑے دھیان نہ ان کو سننا. لیکن میں یہاں پر بہت سو کی زندگیوں میں وہ ریزلٹس نہیں دیکھتا. آپ جب یہاں سے نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں بڑا مزیدار کلام سی. آپ جب یہاں مجھے ملتے ہیں آپ کوئی باتیں میرے ساتھ کوٹ کرتے ہیں، ایسی گل ہوئی، وہ بھی گل ہوئی. یار مجھے اپریسیشن نہیں چاہیے، مجھے آپ کی تالیاں نہیں چاہیے، مجھے وہ ریزلٹس چاہیے جو اس کلام کے ریوارڈ میں یا ریورڈز میں آپ کی طرف سے میرے سامنے آئے. اگر وہ آئیں گے مجھے مزہ آئے گا اور محنت کرنے کا، اور میں تندہی کے ساتھ خدا کی خدمت کرتا ہوں. جڑا اس سنڈے مجھے کہتا ہے کہ بڑا مزیدار کلام سی، وہ اگلے سنڈے ہوتا ہی نہیں. میں کہنا دینے پھر پچھلے سنڈے کی لحاظ سے. جب آپ لوگوں کی پرسنل لائف میں سے مجھے کچھ چیزیں سننے کو ملتی، میں کہنا وہ سارا بیچ، وہ ساری محنت جو میں نے گزشتہ دنوں میں کی، مہینوں میں کی، وہ کتنے گئی؟ سو اوور آل ایز چرچ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو اسی پھر ہوتے کلوتے ہونے دھکا لگا رہا ہوتا ہوں، نکلو آگے چلیے آگے چلیے. تو جب میں دھکا لگا کے آگے تک چلا جاتا ہوں تو نظر آتا ہے میں تو خالی ہاتھ ہی لائے سی، وہ تو پھر ہوتے کلوتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ میں اپنے دل سے، آپ اس کو جو مرضی لفظ کہہ دیں، اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو آلویز میں کہتا ہوں برا لگنے دیں، ہے نا؟ لگے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. ہاں عرفان بھائی مجھے مائک دینا پلیز، لالنا ترجمہ نہیں دعا کرے ایک سپیکر بار کے لیے. Praise the Lord. So کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یقین کیجیے کلام جملہ سنیے گا، کلام اگر آپ کی زندگی نہیں بدل رہا تو کوئی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا. اگر یسوع کے پاس آپ کو نجات نہیں ملے گی تو دنیا میں کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں، کوئی اور آپ کو نجات نہیں دے سکتا. اور کلام سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ برداشت کرنا ہے. کلام سننے کا مطلب ہے میں نے اپنے دل کو اس کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ میں خداوند کے خلاف گناہ نہ کروں. ایگری ہے میری بات سے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو ہاتھ دکھے مجھے، خداوند توفیق بخشے ان 2 ہاتھوں کو. اچھا کچھ اور بھی تھے. اچھا دیکھیں اس کو سم اپ کرتے ہیں.
پیچھے واپس چلیے میرے ساتھ، اور وہاں پر میں نے کہا تھا واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہ کا لفظ جو ہے ہمیں مروایا ہے بیسیکلی اس چاہ نے. اسی پھنسے یہ دیتے ہو یہ میری مرضی جو پا گئی ہے. یہ میری دونوں بیٹیوں کی فائٹ چلتی ہے، اب میری مرضی کا پوائنٹ چلے، اب میری مرضی کی پوائنٹ چلے. میں ہمیشہ کول بیٹھا کلب رہنا، پتر مرضی نہیں ہوتی. جب تک میری مرضی میری مرضی میری مرضی چلے گی، یقین کیجئے ہم ہر دفعہ مریں گے، نسلیں برباد ہوں گی. کیونکہ ہمارے ابا جی نے یہ کیا تھا. آدم صاحب اپنی مرضی کر کے ہمیں یہاں تک چھوڑ گئے. اسلام آباد جا رہے ہیں، اللہ کو چکر لگ جائے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمیں خدا کی مرضی کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کے تابع ہونا پڑے گا. اور خدا کی مرضی کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تابع داری کرنے کے لیے مجھے بتائیے، آپ میں سے 2-3 جواب بھی اگر مجھے ملیں تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. مجھے بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں خدا کی مرضی کو اپنے بدن میں پورا کرنے میں قوت بخش سکتی ہے، یا ہمیں تیار کر سکتی ہے، تقویت دے سکتی ہے. خدا کا کلام، خدا کا کلام اور دعا، شاباش، اور قابل رفتار اور فرما برداری، خواہشات کو ختم کرنا، خدا کی مرضی کو پورا کرنا، معقروم کر سکتا ہے. آپ کو ایک سنگل چیز چاہیے. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کلام نہیں پڑھ سکتے. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ سے دعا نہیں ہوگی. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کو خدا کی مرضی کی آواز ہی نہیں آئے گی، عقل ہی نہیں آئے گی. فضل، گریس آف گاڈ. ہر لمحے اگر آپ کو بڑا غصہ آتا ہے نا، میں آپ کو رائے دے رہا ہوں، خدا کو کہیں مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے. اگر آپ خدا کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے، اسے کہیں خدا مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے. اکثر آگے مجھے کہتے ہیں بائبل پڑھنے دل ہی نہیں کرتا. ریزن یہ ہے تجھ پر خدا کا فضل نہیں ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آگے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ خدا نے آپ پر فضل کیا ہے، آپ ہزاروں میں سے نکل کر یہاں پر لاکھوں میں سے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو جس دن آپ نہیں ہوتے پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل میں خدا کے فضل کے نیچے سے پرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب گناہ آپ کے اوپر راج کر رہا ہوتا ہے، ریزن کیا ہے؟ خدا کا فضل ہٹا ہوا ہے، ایسے گناہ ہو رہے ہیں. آپ بھوکے ہیں، ریزن ہے خدا کا فضل نہیں ہے. آپ محتاج ہو رہے ہیں، ریزن ہے خدا کے فضل کے نیچے سے پرے ہوئے ہیں. اور وہ کیسے آئے گا؟ فرما برداری سے، خدا کے حضور ٹکنے سے، اس کو کہنے سے، اس کو مانگنے سے. اور جب آپ اس کو کہیں گے، یقین کیجئے وہ اپنے ایمینیوں نے پال کو کہتا میرے لیے تیرا فضل کافی. پال نے کہنے اسے کوٹھیاں مار بنا نہیں، لیکن خدا نے اس کو کہا تیرے لیے میرا فضل کافی ہے. اس لیے میرے عزیزو، آج اگر آپ غالب نہیں آ پا رہے، آج ایمان میں کھڑے نہیں ہو پا رہے، آج آپ ابلیس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، آپ سٹرگل کر رہے ہیں، اپنے باطن کے اندر لڑ رہے ہیں، آپ کلام کو فالو نہیں کر پا رہے. ہمارا سوال کیا تھا؟ کیوں میں خدا کے کلام پر مکمل عمل نہیں کر پا رہا؟ اس لیے کہ میں نے خدا کے فضل کو نہیں مانگا. پکاریے اسے. آخری آیت دیکھیے اور دعا کرنے کی طرف بڑھ جائیے. غلطیوں 5:16 لکھا ہے، غلطیوں 5:16 مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو
ہرگز پورا آئے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں، آئے جاننا میں سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ جو کچھ آپ نے سنا ہے یہ محض کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں ہے میرے بہنوں، بھائیوں، بچوں، جوانوں۔ خدا آپ کو چاہتا ہے اور میں نے بڑی وفاداری سے، فرما برداری سے یہ باتیں آپ تک دی ہیں۔ پلیز پلیز، جو بھی ایشوز ہے آپ سے، جو بھی ہو رہا ہے، آپ جسم کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں، اسے کہیے خداوند مجھے تیرا فضل چاہیے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ آئیں ہم اس کا فضل مانگنا شروع کریں، اور یہ لمحے خاموش رہنے کے نہیں ہے، دعا کرنے کے ہیں۔ آئیں اسے کہیں مجھے توفیق دے کہ میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ پاؤں، فضل بخش دے، توفیق بخش دے، گریس کو جاری کر، میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ پاؤں۔ مجھے چیلنجز کا سامنا ہے، مجھے اپنے کلام میں پیوست کر رہنے کا فضل دے۔ مجھ سے دعا نہیں ہوتی، مجھے دعا کرنے کا فضل دے۔ میں اپنے حالات سے مار کھا رہا ہوں، مجھے ان حالاتوں پر غالب آنے کا فضل دے۔ میری بیماری میں میرے چہرے کو شادمانی بخش دینے کا فضل دے۔ میرے باطن میں اپنا اطمینان انڈیل، یہ فضل مجھ پر کرتے ہیں، تیرا فضل مجھ پر ہو جائے۔ میرے چہرے کی رونق تیرے فضل سے ہے، میرے دل کی شادمانی اطمینان تیرے فضل سے ہے، میری زندگی کی طوالت تیرے فضل سے ہے، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھرانہ تیرے فضل سے ہے، میری جاب، میرا بزنس تیرے فضل سے ہے، میری کنیسیا تیرے فضل سے ہے، میری محبتیں تیرے فضل سے ہے۔ مجھے توفیق دے کہ میں روح کے موافق چل پاؤں، مجھے فضل بخش میں روح کے موافق چلوں تاکہ جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کروں۔ آئے میرے عزیزو، سب ایک لمحے کے لیے دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا، کہیے گا مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے، مجھ پر تیرا فضل ہو جائے، میری اولاد، میرے گھرانے پر تیرا فضل ہو جائے۔ میری زندگی میں اپنے جلال کو جاری کر، اپنے فضل کو آنے دے، اپنے فضل کو آنے دے تاکہ تیرا کلام پڑھوں وہ مجھے سمجھ آ جائے، اپنے فضل کو آنے دے، جو میں سمجھوں وہ میرے دل میں اتر جائے، اپنے فضل کو آنے دے، میں اپنے مصروف ترین اسکیجولز کے اندر بھی تیرے کلام کا اوپر غور و خوض کر سکوں، میں رات کے لمحوں میں تیرے حضور کے لیے گزاری کر سکوں۔ مجھے فضل دے میں شفاعت کرنے والی ہو جاؤں، مجھے فضل دے میں تیرے ساتھ لمحے بتانے والا ہو جاؤں، مجھے فضل دے میں صرف سطحی طور پر روحانی نہیں دکھوں بلکہ میرا روح تیرے روح کے ساتھ مل جائے اور میرا پاؤں تیرے پاؤں کے ساتھ بندھا رہے، اور میں جہاں تو جائے میں وہاں چلا جاؤں، اور میرے ہاتھ تیرے ہاتھ ہو جائے، میں تیری آنکھوں سے دیکھوں، میں تجھے سنوں، میں تجھے چاہوں، میں تیرے لیے بولوں۔ مجھے فضل بخش، مجھ میں جو کچھ بھی ہے وہ وقت تیرا ہو جائے۔ ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ یسوع کے نام میں ہم تیرے فضل کو مانگتے ہیں، ہم تیرے فضل کو مانگتے ہیں۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے تیرے فضل کو مانگتا ہوں یسوع کے نام میں۔ یہ دنیا کی خواہشیں، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی چکا چوند، یہ دنیا کے اندر موجود انٹرسٹ، یہ لاسٹ اور خدا، یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد بکھرا ہوا ہے، جو ہمیں کھینچتا ہے، جو ہمیں ٹریکٹ کرتا ہے، اور جو ہمارے دل کو لذت دیتا ہے، جو ہمارے جسم کو کمفرٹ کرتا ہے، یسوع کے نام میں یہ تیرے لوگ اس پر غالب آ سکے، تیرا فضل ہو جائے یہاں ایک ایک جان پر، تاکہ ہم تیرے فضل کے نیچے زندگی گزارے اور تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارے، روح کے موافق چلے تاکہ جسم پر غالب آ جائے۔ آئے ہم کیسے کا لکھ ہے، ہم
ہم جسم سے شکست کھا رہے ہیں، ہم ان چند روزہ بدن سے مٹ جانے والی چیز سے شکست کھا رہے ہیں. ہمیں توفیق دے ہم روحوں میں اس پر غالب آئیں، ہم اس کو ماریں کوٹیں اور اس کو قابل میں رکھ سکے. ہم اس کے اوپر اپنی روح کے وسیلہ سے غالب آ کر آسمان کی بادشاہی کی یقین دہانی کو حاصل کر لیں. توفیق دے ہم ہر لمحے تجھے دیکھتے رہے، توفیق دے ہم ہر لمحے تجھے سنتے رہے، توفیق دے فضل بخش دے ایسا ہوتا چلا جائے ہماری زبان ہمارے لفظ تیرے لفظ میں محفوظ ہو جائے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. فضل بخش دے. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. تعریف تعریف. ایک ایک زندگی کے ساتھ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں. آمین آمین. Praise the Lord. God bless you all.